یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32، آیت نمبر 16 اور 17۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہ 2 آیتیں پڑھیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو امید اور خوف کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کون سی چیز تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے۔ ثم قال الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروة سنامه۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد کیا ہے، اور اس کا ستون کیا ہے، اور اس کی بلندی کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، کہ ہر چیز کی جو بنیاد اور اصل ہے وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو کھمبا ہے، اسلام کا جو پلر اور کھمبا اور ستون ہے وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی جو بلندی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یعنی ہر وہ کوشش، ہر وہ جد و جہد جس میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بات شامل ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ثم قال الا اخبرک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، تو کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کی جو اصل ہے اور بنیاد ہے اس کا پتہ نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کی کنجی اور چابی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، کہ دیکھو یہ جو زبان ہے تیری زبان، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ جو کچھ ہم بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کیا اس میں ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی؟ فقال ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے، زیادہ تر لوگ اپنے زبان کی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، زیادہ تر لوگ اپنے چہروں کے بل اور اپنی پیشانیوں کے بل صرف زبان کی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جامع الترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، حدیث نمبر 2616۔ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اہم وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی برائی کی وجہ سے، اپنی زبان کی خامی اور غلطی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں، اور یاد کریں اس حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد بين المشرق۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی زبان سے ایک بات نکال دیتا ہے، اب اس کی زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے اور وہ بات انسان کو جہنم کی اتنی گہرائی میں گرا دیتی ہے جتنی دوری پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، حدیث نمبر 6477۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے لاپرواہی میں، وہ بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات کی خوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو جنت میں بڑھا دیتا ہے۔
آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ کتنی اچھی اور پیاری بات ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے. بس لاپرواہی میں اس کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے اور اللہ اس کے درجے کو جنت میں بڑھا دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوَى بِهَا فِي جَهَنَّمَ. اور پھر کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے لاپرواہی میں ایسی بات نکال دیتا ہے، اس کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری زبان سے اتنی خراب بات نکل گئی، اتنی گندی اور بھونڈی بات نکل گئی، اور پھر اس بات کی وجہ سے آدمی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6478. اس کے بعد جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ تینوں باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہم کو اپنی زندگی میں کامیابی مل سکے. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. جامع الترمذی کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان حدیث نمبر 2406. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات بتائیے کہ نجات کا راستہ کیا ہے، یعنی جہنم سے نکل کر آدمی جنت میں کس طریقے سے پہنچ جائے، اس کو کامیابی کیسے ملے، جنت کیسے ملے، جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ اے عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، یعنی فالتو ادھر ادھر مت گھومو، ضرورت کے بغیر گھر سے باہر مت جاؤ بلکہ گھر کے اندر رہو. وابکی علی خطیئتک، اور تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر رو، اللہ سے معافی مانگو. ایک اور حدیث سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم به، کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، تھامے رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جم جاؤ. پھر کہا ثم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور کہا ہاذا، اس زبان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھنا، حفاظت کرنا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ تمہاری یہ زبان بھگ جائے گی اور تم کوئی غلط کام کر بیٹھو گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے رمضان کے مبارک دنوں میں ہمیں زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان کے فائدے ہمیں حاصل ہوں، رمضان کی نیکیاں ہمیں مل سکیں اور ہماری جھولی رمضان کی نیکیوں سے بھر جائے. اور کیا حدیث بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے. آپ پڑھیے اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی زبان سے اپنی بات نکال دیتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کیا بک رہا ہوں. اس لیے زبان اللہ کی ایک امانت ہے، تو اللہ کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زبان کو آدمی استعمال کرے. یہ نہیں کہ جو چاہا اپنی زبان سے بک دیا، بلکہ زبان کو آدمی ہمیشہ اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھے اور رمضان کے دنوں میں خاص طور پر اس کی حفاظت کرے. کیونکہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ انسان اگر کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے ہاتھ کے ذریعے اس کا نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کہی ہوئی بات کا نشان ختم نہیں ہوتا. اردو کا ایک شعر ہے کہ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. اس لیے ناظرین سے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کو ہمیشہ ہر وقت کنٹرول میں رکھیں. جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں ورنہ خاموش رہیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے وہ بات نکالے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو.
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.